سرورا وله اللحن أعيدي وله اللحن أعيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. آئے تو بہت دنیا میں پاک مکرم بن کر، آئے تو بہت دنیا میں پاک مکرم بن کر، مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر. یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. محترم سامعین، حاضرین، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. سعادت کی بات ہے کہ اسی مہینے میں حضور پاک علیہ السلام جلوہ افروز ہوئے، پوری روشنی، پوری تبانی کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس وقت لائے جب دنیا تاریک ہو چکی تھی، جہالت ضلالت کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، ظلم و تشدد کا بول بالا تھا، قتل و غارت، لوٹ کھسوٹ، ڈاکہ زنی اور قذاقی کا ایک ماحول تھا. باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر رہا تھا، بے انصافی اور بددینی کے کام فضا تھی. توحید بھی اپنے دامن کو سمیٹ رہا تھا. بہت کم اللہ کے نام لیوا تھے. جنگلوں میں، صحرا میں چھپ کر اللہ کو یاد کر لیتے تھے. موحدین کی تعداد بہت کم تھی. الحاد و زندقہ کا دور دوڑا تھا. دنیا اس بات کی متلاشی تھی. انسانیت آواز دے رہی تھی کہ کوئی آئے اور ان تاریکیوں کو مٹائے، ظلم و تشدد کو عدل و انصاف سے بدلے، عورتوں کے حقوق دیے جائیں، لڑکیوں اور بیٹیوں کے فضائل و مناقب کو سمجھایا جائے. ایسے پرفتن اور پرتشدد ماحول میں آقا نامدار، تاجدار مدینہ، فخر رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. الحمدللہ آتے ہی غم کے بادل چھٹنے شروع ہوئے. رفتہ رفتہ تاریکیاں دور ہونی شروع ہوئی. ظلم و تشدد اپنے آپ راستہ لینے لگا. بیٹیوں کے فضائل و مناقب بتائے گئے، عورتوں کے حقوق سمجھائے گئے، محبت اور پیار کا سندیش بانٹا گیا. گویا کہ امانت داری کیا ہے اور سچائی اور صداقت کیا ہے، انسانیت کیا ہے، آدمیت کیا ہے. حضور پاک علیہ السلام اپنے طور پہ نبوت سے پہلے ہی پریکٹیکل لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، درس دینا شروع کیا. دنیا نے تسلیم کی، دنیا نے مانی، اور کیا دوست کیا دشمن
سب آپ کے چاہنے والے ہوئے، سب نے آپ کو تسلیم کیا، سب نے آپ کو امین کہا، صادق المصدوق کہا، وقت کا سب سے بڑا سچا انسان جانا، اور آپ ایک اچھے انسان سے دنیا میں متعارف ہوئے، سب نے آپ کی تعریف کی۔ آپ کی ولادت کے بعد جو آپ کا جمال ظاہر ہوا، اس جمال کو سب نے اپنایا، اور اس جمال کے جلووں میں سب نے اپنی زندگی گزاری اور سکون کا سانس لیا۔ آپ کے بڑے بڑے دشمن جو بعد میں ہوئے، یہ نبوت کے بعد والے دشمن ہیں، ولادت کے بعد والے دشمن نہیں ہے، بلکہ ولادت کی خبر جب ابو لہب نے سنا، جو آپ کا جانی دشمن تھا، جو آپ کا ازلی دشمن تھا، جو آپ کا سخت ترین دشمن تھا، یہی ابو لہب آپ کی ولادت کی خبر سنتا ہے، اور یہ مزدہ اس کی باندی سویبہ سناتی، اے ابو لہب، تمہارے مرے ہوئے بھائی کا بچہ پیدا ہوا، بیٹا تولد ہوا ہے، گویا تمہارا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب سے سویبہ نے جا کر کہا، بھائی زیادہ تیرا ہے تولد ہوا۔ سن کے فرت مسرت سے وہ جھوم اٹھا، اس کو آزاد اس نے یہ کہہ کر کیا، مرحبا 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 مرحبا۔ اللہ اکبر۔ یہ ابو لہب آپ کی ولادت کی خبر سن کر اپنی سویبہ باندی کو آزاد کیا تھا، اور خوشی کا اظہار کیا تھا، مسرت و شادمانی کا مظاہرہ کیا تھا۔ آپ کے جو دشمن ہوئے، نبوت کے اعلان کے بعد ہوئے، رسالت کے اظہار کے بعد ہوئے، نبوت سے پہلے، رسالت سے پہلے، دعوت سے پہلے آپ کے کوئی دشمن نہیں تھے، سب آپ سے پیار کرتے تھے، سب آپ کو چاہنے والے تھے۔ لیکن یہی جب آپ نے 40 سال کے بعد، جب آپ نے اپنے کمال کا مظاہرہ کیا، جب آپ نے دنیا کو اپنا کمال دکھانا شروع کیا، اور کوہ صفا پہ چڑھ کر بآواز بلند آپ نے اعلان فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ پہ جو آپ نے عمل کیا، اللہ کے حکم سے آپ نے اقربا اور رشتہ داروں کو بلایا، اپنے خاندان کو مدعو کیا، اور کوہ صفا کے ارد گرد لوگ جب جمع ہوئے، آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، رسالت کا اشتہار کیا، توحید کی دعوت دی، اور دنیا کے سامنے یہ بات رکھی کہ معبودان باطلہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، معبودان باطلہ اس کی پرستش جائز نہیں ہے، اگر پوجا یا پرستش ہوگی ایک اللہ کی ہوگی، پوری دنیا کا اگر مالک ہے تو ایک اللہ ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے، وہی پرستش کے لائق ہے، وہی نفع و نقصان کا مالک ہے، وہی مرض و شفا کا مالک ہے۔ آپ نے توحید کا اعلان کیا، توحید کا اعلان کرنا تھا کہ جو دوست تھے دشمن ہو گئے، جو آپ کے حامی تھے وہ آپ کے باغی ہو گئے، اور یہی ابو لہب چچا تھا، دشمن ترین بن گیا، اور وہیں پر آپ کے ساتھ بدسلوکی کی، آپ کے ساتھ بدزبانی کی، گویا کہ آپ کو اس برے لفظوں کے ساتھ آپ کو کہا، تبّل لکا سائر الیوم لہذا جماعتنا، اسی لیے ہم لوگوں کو جمع کیا تھا، تیری ہلاکت ہو، تیری تباہی ہو، تیری بربادی ہو۔ اللہ اکبر۔ نبوت کی خبر دیتے ہیں
رسالت کا اعلان کرتے ہیں، اللہ کی توحید کا ڈنکا بجا رہے ہیں، لوگوں کو توحید کا درس دے رہے ہیں، اس کے بعد آپ کے ساتھ یہ بد زبانی، آپ کو گالی دی جاتی ہے، شان رسالت میں گستاخی کی جاتی ہے. یہ گستاخی اللہ کو پسند نہیں آیا. اللہ نے فوراً اس کی شان میں سورت اتاری اور اس کی تباہی کا اعلان ہوا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله ما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. اے ابو لہب، تمہاری بربادی، تمہاری ہلاکت. آج بھی یہ تبت یدا سورت تلاوت کی جاتی ہے اور ابو لہب پہ گویا کہ ایک طرح کی لعنت بھیجی جاتی ہے. جتنے تالی ہیں، جتنے تلاوت کرنے والے ہیں، گویا کہ ان کی ملامت کرتے ہیں، ان کی بربادی، ان کی ہلاکت کو ان کی بددعا دیتے ہیں. تبت یدا ابی لہب. اور قیامت کی صبح تک اس سورت کی تلاوت کی جائے گی اور ان پر لعنت بھیجی جائے گی، بھیجی جا رہی ہے، بھیجی جا چکی ہے اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ باقی رہے گا. حقیقت ہے کہ جو بھی حضور پاک کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا تو اس کو دنیا میں فوراً عذاب دیا جاتا ہے، بلاؤں میں گرفتار کیا جاتا ہے، ان کے نام و نشان کو مٹا دیا جاتا ہے، ان کے وجود کو مشتبہ بنا دیا جاتا ہے، اور نہیں تو کل تو قیامت میں عذاب تو طے ہے. کل قیامت میں ان کے لیے گویا کہ سخت گیری کی جائے گی، سخت جہنم میں ان کو عذاب دیا جائے گا. جو بھی شان رسالت کا گستاخ ہے ان کے لیے بخشش نہیں ہے، ان کو نہیں بخشا جائے گا. یہ حضور پاک کی شان ہے، یہ ہمارے لیے سب کے لیے ایک طرح کا گویا کہ عبرت ہے. کوئی بھی کسی کی مجال نہیں ہے کہ شان رسالت میں گستاخی کرے اور وہ بچ جائے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے. میرے محترم بزرگ دوستو، الحمدللہ اسی مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں آپ کا جمال ظاہر ہوا، آپ کی خوبصورتی ظاہر ہوئی، دنیا نے آپ کو تسلیم کیا، آپ کے حسن جمال کو دنیا نے مانا کہ آپ جیسا کوئی حسین دنیا میں نہیں پیدا ہوا اور قیامت کی صبح تک نہیں آ سکتا. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر. میرے محترم بزرگ دوستو، اب ہمارے لیے اس موقع پہ کیا پیغام ہے کہ کوئی عبادت کرنی ہے، کوئی الگ سے جشن منانا ہے یا برتھ ڈے منانا ہے. یاد رکھیے، اسلام نے برتھ ڈے کو روا نہیں رکھا. اسلام برتھ ڈے کو روا رکھا تو کتنے انبیاء دنیا میں آئے، برتھ ڈے کن کا منایا جاتا، کتنے صحابہ کرام آئے، 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام دنیا میں تشریف لائے. کن کا برتھ ڈے منایا جاتا، کن کی یوم پیدائش منائی جاتی، کن کی یادگار منائی جاتی. اسلام نے اس کو روا نہیں رکھا، جائز نہیں رکھا. بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے ازکیات کیا پیدا ہوئے، بڑے بڑے ائمہ پیدا ہوئے، بڑے بڑے صلحاء شہداء پیدا ہوئے، بڑی بڑی تاریخ ساز واقعہ پیش آیا. جی، اور ہمارے آبا اور اجداد گزرے. برتھ ڈے اگر منانے کو روا رکھا جاتا، باعث ثواب سمجھا جاتا، تو کون ایسا دن بچتا جو برتھ ڈے کا دن نہیں ہوتا. اس لیے اسلام نے اس کو جائز نہیں رکھا. اسلام میں جائز نہیں ہے. ہاں، ہمارے لیے یہ ہے کہ سنتوں کا اجرا کیا جائے. ہاں، ہمارے لیے یہ ہے کہ حضور پاک نے جو اسوہ پیش کیا، حضور پاک نے پیغام دیا، اس کی گویا کہ اس کو نفاذ کیا جائے، اس کو عملی جامہ پہنایا جائے، اپنی زندگیوں میں ڈھالا جائے، ایک ایک سنت پہ پوری پابندی کے ساتھ عمل کیا جائے اور اپنی زندگیوں میں اس سنتوں کو رائج کیا جائے، شائع کیا جائے، سنتوں کا چلن کیا جائے.
اگر ہمارے لیے سب سے بہتر عمل یہی ہے کہ اسی مہینے سے ایک عزم کریں، ایک فیصلہ کریں کہ ہم سنتوں کے پابند ہوں گے، ہم سنتوں کے کاربند ہوں گے، ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لائیں گے، احیاء سنت کریں گے۔ انشاءاللہ اس جذبے کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے، اپنی زندگیوں میں انشاءاللہ انقلاب آئے گا اور پوری دنیا میں سنتوں کا رواج ہوگا، بدعات کا خاتمہ ہوگا، رسم و رواج کا دنیا سے نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ جہاں سنت آئے گی بدعت اپنے آپ بھاگ جائے گی۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ایسے موقع پہ ہمارے لیے یہی عمل ہے کہ حضور پاک کی سنت کو اپنی زندگی میں لائے جائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو حضور پاک کے اسوہ پہ چلنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔